اور پھر جو سنا جائے سنایا جائے اللہ کریم عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینہ میں مسلمان دو بڑی عبادات میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ ایک بیت اللہ کا حج اور دوسرا اللہ کی راہ میں مخصوص دنوں میں مخصوص جانور کو ذبح کرنا، اور ذبح اس نیت سے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس سنت کی ادائیگی کے لیے خلوص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ مسلمان حضرات قربانی کے عمل سے گزرتے ہیں۔ ہر سال اللہ تعالیٰ کی توفیق پا کر قربانی کرنے والے قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کے بعد جو ایک قربانی کرنے والے کی خاص کیفیت اور خاص حالت ہوتی ہے، بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو اسی کا پابند رکھتے ہیں، اور دراصل قربانی ہے بھی اسی چیز کا نام کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب چیز، اپنے محبوب فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا، گویا کہ قربانی کی اصل روح بھی یہی ہے کہ ہر وہ چیز جس سے آپ محبت میں اتنا آگے چلے جائیں، ہر وہ چیز جس سے آپ کو اتنی زیادہ محبت ہو جائے، اب اس کو آپ نے اللہ کے حکموں کا پابند رکھنا ہے، اللہ کے احکام کو آگے رکھنا ہے، اس کی محبت کو پیچھے رکھنا ہے۔ اسی چیز کا نام ہے قربانی۔ اور مزے کی بات کہ جہاں قربانی کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قربانی کرنے والے یہ مت سمجھنا کہ میرا گوشت اور میرے جانور کا بہایا ہوا خون یہ اللہ تک پہنچتا ہے اور اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، دراصل اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے جو تقوی ہے اس کے اللہ خواہش مند ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جس نے میرے الہ ہونے کا، میرے نبی کے نبی ہونے کا اقرار کیا ہے، اس کے اندر تقوی کتنا ہے، یہ میرے حکموں کے آگے سر خم تسلیم کتنا ہے، یہ کتنا میرے احکامات کی پابندی کرنے والا ہے، اور اسی چیز کا نام ہے تقوی۔ نہ گوشت پہنچا اور نہ خون پہنچا، کیا چیز پہنچی اللہ تک؟ تقوی۔ معلوم ہوا کہ قربانی کرنے والے کا یہ ذہن اور یہ نیت اور یہ ارادہ، اگر وہ چاہتا ہے کہ میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور منظور ہو، تو اس کی ابتدائی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو
اپنا محبوب جانتے ہوئے اور اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے جانور کی گردن پہ چھری رکھے اور ساتھ یہ تہیہ اور ارادہ کرے کہ یا اللہ یہ جانور کیا چیز ہے، ہر وہ چیز جس کے چھوڑنے کا تو مجھے حکم کرے گا میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ قربانی۔ اللہ کی اطاعت میں چیزوں کو چھوڑ دینا، اسی کی چیز کا نام ہے قربانی۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تک تمہارا خون، تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تک پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور یہ جو قربانی کا عمل ہے میرے دوستو بزرگوں، یہ قربانی کوئی ایسے نہیں کہ فارمیلٹی کے طور پہ ہے، یہ سال کے بعد ایک دفعہ یہ جس عمل سے مسلمان گزرتے ہیں، یہ دراصل ایک پریکٹیکل ہے جو اللہ تعالیٰ اہل اسلام سے کرواتا ہے۔ ثواب کا ثواب ہے اور عبادت کی عبادت ہے، اور آنے والی زندگی کے لیے ایک قسم کا یہ پریکٹیکل ہے۔ جب صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ قربانی ہی سنت و ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ما لنا فیہا یا رسول اللہ، سنت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اس میں ما لنا فیہا، ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور کی پشت پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بات سمجھیے گا، کہ جانور کے جسم سے بال گرنا شروع کر دے بندہ، 1,00,000 بال ہو گیا جی۔ مقصد کیا ہے کہ اتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں کہ جس طرح جانور کی پشت پر، جسم پر بال نہیں گنے جا سکتے، قربانی کرنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ وہ گنتی اور کاؤنٹنگ سے وہ باہر ہوتا ہے۔ اب کتنا ثواب ہے اندازہ لگا سکتے ہیں، کتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں کہ اس کی جانور کی پشت پر جتنے بال ہیں، فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی، گوشت بھی کھایا، غرباء کو بھی دیا، مساکین کو بھی دیا، اور فرمایا نیکیاں بھی ساتھ ساتھ لیتا جائے۔ لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ صرف ایسا عمل نہیں ہے کہ آپ نے جانور خریدا اور اس کو ذبح کر دیا بس قربانی ہو گئی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے ذبح ہونے والے جانور کے جو نشانیاں ہیں وہ بتائی ہیں، اس کی عمر پوری ہو، اس کے اندر کوئی نقص وغیرہ نہ ہو، اسی طریقے سے جو ذبح کرنے والا ہے اور جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے۔ جانور اگر عمر اس کی نہیں ہے، مثال کے طور پر چھوٹا جانور ہے، بکری، دمبا، بکرا، اس کی عمر کم ہے تو قربانی ہو جائے گی، بے شک موٹا تازہ ہو، لیکن اگر 1 سال اس کی عمر نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے۔ 1 دن بھی کم ہے، فرمایا اس کی قربانی نہیں۔ صحت مند ہے لیکن اس کی آنکھ میں کوئی نقص آ گیا، کانا ہو گیا، باقی بالکل ٹھیک سالم ہے،
لیکن اب اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی ہے، اس کا پاؤں خراب ہو گیا ہے، اس کی خدا نخواستہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، یا کوئی اور ایسا عیب لگ گیا ہے، اب شریعت کہتی ہے اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اور سارے احتیاط کرتے ہیں۔ میں نے تو کم از کم ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جو عیب دار جانور اس کے سامنے کھڑو اور کہے کہ میں تو اسی کی قربانی کروں گا۔ نہیں کرتے قربانی۔ توفیق ہو تو دوسرا لے لیتے ہیں، توفیق نہ ہو تو اللہ کی مرضی۔ لیکن یہ بھی دیکھیے کہ قربانی کرنے والا جو شخص ہے اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوں تو وہ قربانی کر سکتا ہے، اور کیا کیا اس کے اندر نقائص عیب موجود ہوں تو اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن ہم اس چیز پہ جانور کی طرف بڑا زور دیتے ہیں، لیکن انسان جو قربانی کرنے والا ہے اور جو قربانی ذبح کرنے والا ہے اس کی طرف ہم توجہ بھی نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے، مسئلہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے، آگے ماننا، سن کے ماننا، عمل کرنا آپ کا اپنا عمل ہے۔ جس طریقے سے عیب شدہ جانور ہو اس کو ذبح کر دیا جائے وہ قربانی قابل قبول نہیں، اسی طرح ذبح کرنے والا شخص اور جس کی قربانی، جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، اگر اس کی شرائط بھی قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی قربانی بھی قابل قبول ہو نہیں۔ میں یہ شرائط بتاتا ہوں۔ وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ تو آپ نے کیا سنا؟ قربانی کرنے والا یعنی جس کی طرف سے جس پہ واجب ہے، اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ذبح کرنا ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس جو آئے چھری اٹھائے اس کی گردن پہ پھیر دے، یہ نہیں ہے کہ بس جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، او لمبا موٹا تازہ اس نے جانور خریدا، جی میرا جانور بڑا صحت مند ہے، بڑا مہنگا ہے اور قربانی قبول ہوگی؟ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ قرآن و سنت والی شرائط نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قربانی ہے سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق جب قربانی ہے تو پھر بندے کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دین کی نسبت ہونی چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی کچھ شرائط ہیں، کچھ نماز کے اندر ہیں، کچھ باہر ہیں۔ جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نیت کرنا، قبلہ رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا، یہ شرائط ہیں۔ باوضو ہونا۔ ایک بندہ کہے کہ میری شرائط ساری پوری ہیں، لیکن وہ سنت کے خلاف نماز پڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 2 سنت پڑھی ہیں، وہ 3 پڑھ لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 4 پڑھی ہیں، وہ 5 پڑھ لیتا ہے۔ تو کیا اس کی سنت قبول ہو جائے گی؟ نہیں۔ اگر جانور ٹھیک ہے، صحیح سالم ہے، لیکن قربانی کرنے والا بندہ عقائد کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو جس کی سنت آپ ادا کر رہے ہیں کم از کم اس کے ساتھ آپ کی کچھ عقائد میں نسبت ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کا پس منظر اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا
کہ اللہ تعالیٰ مجھے خواب میں دکھا رہے ہیں کہ میں اپنا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر بیدار ہوئے، جاگے۔ اب اس کے اندر تعویلیں نہیں کی، اب اس کے اندر چوں چرا نہیں، بلکہ ڈائریکٹ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے اور کیا کہنے لگے؟ بیٹا جی، مجھے خواب آیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور جو پیغمبر کا خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، وہ وحی کی ایک صورت ہے، اور وحی کی جو صورت ہے گویا کہ اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے، اور قرآن نے جب بیان کیا نا تو ابتدا سے کہ یوں کوئی نہ سمجھے کہ بس بیٹا اسماعیل تھا، اللہ نے کہا ذبح کرو تو بس ذبح ہو گیا، فرمایا نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بالغ ہوئے، بالغا پہنچے، بالغ ہوئے نا، بالغا جب پہنچے اس عمر کو، ماہو سایو، اس عمر کو پہنچ گئے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگ گئے۔ بیٹے کی عمر ہوتی ہے بچے کی، ابھی جب چلنے کے قابل نہیں ہوتا، قدرتی بات ہے ماں کے ساتھ اس کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور جب انگلی پکڑنا شروع کر دے تو اب باپ کے ساتھ اس کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو ساری آپ ماشاءاللہ سارے صاحب اولاد ہیں، یہ تو مشاہدے کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، اس عمر کو پہنچے جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگ گئے۔ کیوں کچھ کوئی صاحب اولاد کو نہیں بیٹھے کو آ رہے ہنسنے پہن سارے، اللہ تو ساں بھی دیسی انشاءاللہ، آمین تا کھچا، چلو جنا نہیں لوڑنا۔ بالغ معه السعی، عمر کو پہنچے، ساتھ چلنے والی عمر کو پہنچے، یعنی کہ یہ بڑی محبت والی عمر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھنے کے بعد جناب اسماعیل علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے قال یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، سبحان اللہ، اے میرے لختے جگر، او میری آنکھوں کی ٹھنڈک، او میری آنکھوں کا نور، یا بنیا، او میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، جتنا اونچا ایمان ہوتا ہے نا خواب بھی اتنے اونچے آتے ہیں۔ اساں کیڑے خواب آنے، اللہ اللہ، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، میں تو پکا ارادہ کر چکا، میں نے تجھے ذبح کرنا ہے، لیکن بیٹا جی یہاں پہ دو بندوں کا معاملہ ہے، میں ذبح کرنے والا، تو ذبح ہونے والا، ذبح میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ فانظر ماذا تری،
تیرا کیا خیال ہے؟ ذرا اپنی مرضی بھی تو بتا دے، ذرا تو بھی بتا دے تیرا کیا خیال ہے۔ آگے سے کوئی ہماری طرح ہوتا تو کہتا بابا خیر ہے، ہسپتال چلیے، کوئی معائنہ مشاہدہ کرائیے، بچوں کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کر گزریں، افعل کر گزریں آپ وہ ما تؤمر جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ بابا یہ کوئی پوچھن دی گل ہے، یہ کوئی سوچن دی گل ہے، یہ کوئی غور کرن دی گل ہے؟ میری قربانی میرا رب مانگے اور میں پھر غور کروں؟ نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے بابا۔ فانظر ماذا ترى والی بات نہیں ہے بابا۔ افعل ما تؤمر، آپ وہ کر گزریں جس کے کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے سر خم تسلیم ہونا، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ ہم سوچتے ہیں، ہم پھر جناب اس میں جمع تفریق کرتے ہیں، ہم مشورہ کرتے ہیں ایک کراں یا نہ کراں، حتیٰ کہ نماز والا حکم بھی آ جائے ہم سوچتے ہیں اچھا میں نے جانا بھی تو تھا، میں نے ادھر بھی تو جانا تھا، میرا یہ کام بھی تو پڑا ہے، میرا وہ کام بھی تو پڑا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے، اچھا میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ نماز کی ساری پلاننگ ہو رہی ہے، اللہ کا حکم آ گیا بس چل نماز کے لیے تیاری کر، منادی آ گئی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اور یہ سوچتا ہے، ٹائم دیکھتا ہے، وقت دیکھتا ہے، اپنے کام دھندے دیکھتا ہے، تو یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کا جہاں پر اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام آپس میں بات کرتے ہیں، باپ کہتا ہے میں نے ذبح کرنا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اور جناب اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بابا سوچنے والی بات نہیں ہے، فانظر ماذا ترى والی بات نہیں ہے، بابا افعل ما تؤمر، آپ وہ کرنے کی تیاری کریں جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا۔ آگے سے خود اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ جس وجہ سے آپ پوچھ رہے ہیں نا بابا کہ میں یہ برداشت کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، ذبح ہونا ہے میں نے، میری آج جان ختم ہو جانی ہے، میرا آپ سے تعلق، آپ کے ساتھ رابطہ، آپ کے ساتھ اٹھک بیٹھک، آنکھوں کا دو چار ہونا، ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے سے کلام کرنا، ایک دوسرے سے دیکھنا، آج یہ سب ختم ہو جائے گا۔ بابا جس وجہ سے آپ سوال کر رہے ہیں نا اس کا جواب یہ ہے کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اگر اللہ کی چاہت نہ ہوئی تو بابا میرا پھر کوئی اعتبار نہ تھا۔ گویا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، جس کو ہم ترغیب دیتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کرنے لگیں آپ کہا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن یہ انشاءاللہ بھی آج کل دو قسم کی چل رہی ہوتی ہے، یعنی جس بندے نے کام نہیں کرنا وہ کہتے ہیں انشاءاللہ، تو بے چنتا ہو ایک کام کو نہیں ہونا۔ اور یاد رکھیں درمیان میں مسئلہ آ گیا ہے تو یہ بھی بتاتا جاؤں، اگر آپ کے اندر دل صاف نہیں ہے، یعنی آپ کو کوئی بندہ کام کہتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، آپ اس جگہ پہ انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو سخت ترین آپ گناہگار ہوں گے۔ آپ اس کی حقیقت میں اتر کر دیکھیے کہ آپ کا ارادہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، اور اس میں آپ اللہ کو بھی شامل کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جی، یعنی جس طریقے سے میں اندر سے صاف نہیں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میری اس ناپاکی کے ساتھ، غلط ارادے کے ساتھ، اس دھوکے کے ساتھ
میں اللہ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر رہا ہوں۔ آپ صاف صاف جواب دے دیں نہیں بابا یہ کام نہیں ہونا، بس کیا ہو جائے گا؟ کوئی ملاقات کے لیے کہ نہیں یار میں نہیں آ سکوں گا، یہ کام نہیں ہو سکتا، بس ختم، انشاءاللہ جی انشاءاللہ، اور اندر سے 100% سارے یہاں کے رہنے والے ہیں، 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ، انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اگر اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوئی تو۔ اب قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے ابراہیم ذبح کرنے کے لیے، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے، دونوں تیار ہو گئے، اسلما، دونوں تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ماتھے کے بال، اس کو کہتے ہیں جبین، ماتھے کے بل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم خلیل اللہ نے لٹا دیا۔ کس کے لیے لٹا رہے ہیں؟ ذبح کرنے کے لیے۔ ساتھ ساتھ جواب دیتے جائیں تاکہ آگے جو مسئلہ استنباط ہونا ہے آپ پھر وہ جواب دے سکے۔ اسماعیل علیہ السلام کس لیے لیٹے؟ ذبح ہونے کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کس لیے لٹایا؟ ذبح کرنے کے لیے۔ آگے سے قرآن کہتا ہے جیسے ہی دونوں باپ بیٹا تیاری کر چکے، اور میں دلوں کے راز خوب جانتا ہوں، وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے عرشوں سے آواز دی، او میرا ابراہیم خلیل اللہ، قد صدقت الرؤیا، تیرا خواب سچ ہو گیا، تو نے سچا کر دکھایا، سچا کر دکھایا، اِنَّا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح جو دل سے نیکی کرنے والے ہوتے ہیں ہم ان کو بدلہ عطا کیا کرتے ہیں۔ ابراہیم چھری نہیں چلانی، بس تیرا خواب سچا ہو گیا ہے، تو نے سچ کر دکھایا کہ تو اللہ کی راہ میں بیٹوں کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو دل میں تھا، اللہ تعالیٰ جو کہنا چاہتے تھے، نہ وہ ابراہیم کو پتا نہ وہ اسماعیل کو پتا، جو اللہ ارادہ کر چکے تھے وہ ابراہیم اسماعیل کو نہیں پتا، تبھی تو تیار ہو گئے۔ ابراہیم کو نہیں پتا کہ میں ذبح کروں گا یہ ذبح نہیں ہوگا، اسماعیل کو نہیں پتا کہ میں ذبح کے لیے لیٹ جاؤں گا اور میں نے ذبح نہیں ہونا، تو معلوم ہوا کہ عالم الغیب، دلوں کے راز جاننے والا، غیب کی خبریں جاننے والا، یہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب ایک شرط نکل آئی، جو ساتھی لیٹ آئے ہیں ایک شرط نکل آئی کہ ذبح کرنے والا شخص جس کی قربانی جس کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام والا کہ تمام غیبوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ جب یہ عقیدہ ہوا تو قربانی قبول ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی رلہ آ گیا، کوئی ملاوٹ آ گئی، کوئی فلاں بھی غیب جانتا ہے، فلاں بھی غیب جانتا ہے، غیر اللہ کی طرف غیب کے علم کی نسبت کر دی، تو اس بندے کا عقیدہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں، تو اس کی قربانی بھی قابل قبول ہو نہیں۔ مسئلہ پکا لیا ہے۔ لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم جانور کی طرف تو بڑا غور کرتے ہیں۔ آج صبح بھی مجھے ایک بندہ جانور دکھانے کے لیے لے گیا کہ یہ ہم نے جانور لیا ہے جی، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، آپ ذرا بتائیں کہ اس کی قربانی لگے گی یا نہیں لگے گی، کیا یہ قربانی کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو خدا کے لیے کبھی بندے بھی چیک کروا لیا کرو ہم سے کہ استاد جی میں آپ کے سامنے ہوں، میں آپ کو اپنا عقیدہ سناتا ہوں، آپ مجھ سے سوال کریں۔ اور بھائی جس سے آپ جانور خریدتے ہیں اس سے سوال آپ نہیں کرتے،
ہاں بھائی عمر کتنی، کوئی مسئلہ کوئی عیب نہیں جنہیں باشو گھرے نہ جانوارے، سال عمر پوری ہے پھر بھی آپ یقین نہیں کرتے۔ اس کے دانتوں کو دیکھتے ہیں کہ جب دانت وہ کیا کہتے ہیں دندہ ہو جائے پھر قربانی کرنی ہے، یقین کرتے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ جو بندہ قربانی کرنے والا ہے، جو ارادہ کرتا ہے کہ میں قربانی اس دفعہ کروں گا، اپنے کسی عالم کے پاس جا کر وہ اپنا عقیدہ تو سنا دے، عالم سے کہے کہ آپ مجھ سے کچھ سوال کریں، مجھ سے پوچھیں تاکہ میرا عقیدہ واضح ہو جائے۔ جہاں سے آپ سمجھے کہ میرے عقیدے کی کمزوری ہے، آپ میرے عقیدے کی اصلاح کر دیں تاکہ میرا قربانی والا عمل قابل قبول ہو جائے۔ لیکن ایسا میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ کوئی بندہ اپنے عقیدے کی اصلاح بھی کر لے۔ اور آپ دعا دیں اشاعت التوحید و سنہ کے علماء کو، باقی آپ کو قربانی کے فضائل سنائیں گے، آپ کو قربانی کا ثواب بتائیں گے، لیکن قربانی جس وجہ سے خراب ہو جائے، جس وجہ سے قربانی قابل قبول نہ ہو، وہ شرائط نہیں بتاتے۔ یہ پہلی شرط ہے کہ بندے کا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ آئیے، اللہ یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ معاشرہ کوئی مواحدوں کا نہیں ہے، کلہم مشرکون، سارے کے سارے شرک کرنے والے، حتیٰ کہ اپنا جو باپ ہے وہ بھی شرک کرنے والا، اور صرف شرک کرنے والا نہیں، بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے، اور بتوں کی پوجا بھی کرتا ہے۔ بت گر بھی ہے، بت فروش بھی ہے، بت پرست بھی ہے۔ اور پھر جو وقت کا بادشاہ، جو اس کی رعایا، جو اس کی عوام، سارے کے سارے دوسرے عقیدے والے، اکیلا تنے تنہا ابراہیم علیہ السلام۔ ذرا ڈالو نا اپنے آپ کو، اپنا ذہن لے کے جاؤ اس دور میں کہ جہاں پر کوئی بندہ بھی نہیں اس عقیدے والا، اکیلا ابراہیم، سبحان اللہ، اکیلا ابراہیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام آئے روز اپنی قوم والوں کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ یہی بات کرتا ہے، غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی پرستش، غیر اللہ کی پوجا پاٹ، غیر اللہ کی نظر و نیاز، غیر اللہ پہ توکل، غیر اللہ پہ بھروسہ، یہ چھوڑ دو۔ یہ ساری صفات کا مالک اللہ ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ توکل رکھو، اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھو، اللہ کو عالم الغیب جانو، اللہ کو بگڑیاں بنانے والا مانو، اللہ کو نفع نقصان کا مالک مانو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح کی ترغیب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی تو اللہ کے اپنے ہیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے خود بنائے ہیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ہیں، یہ بھی اللہ کے لاڈلے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں اللہ ملتا ہے۔ ابراہیم ان کو کیسے چھوڑ دیں؟ اور ابراہیم علیہ السلام پھر موقع ڈھونڈتے ہیں، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام موقع ڈھونڈتے ہیں، یا اللہ کبھی موقع دے، میں ان کو سمجھاؤں، میری زبان سے تو جو سمجھتے نہیں، میں ان کو پریکٹیکل کر کے ذرا سمجھاؤں۔ چنانچہ پھر اللہ نے وقت دیا۔ آپ ذرا توجہ کریں گے، صرف واقعہ نہیں سنانا مقصود، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ قوم والے اپنے سالانہ میلہ، سالانہ عرس کی تیاری کرنے لگے اور دعوت دیتے ہیں، ابراہیم تو بھی آنا، آنا ذرا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی سقیم، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا آپ کے ساتھ۔ اور لوگ کہتے ہیں چلے مسئلہ یہ بھی بتا دوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا؟ اور میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، جب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں، تو اللہ کا پیغمبر بیمار نہیں ہو سکتا۔
ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر بیمار تھے, بخار بھی ہو سکتا ہے, صحت ڈاؤن ہو سکتی ہے. جب اللہ کے پیغمبر کہہ رہے کہ انی سقیم, میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں, تو اس میں تعویلوں کی کچھ گنجائش ہی نہیں ہے کہ نہیں پیغمبر کو یہ بیماری نہیں تھی, یہ بیماری نہیں تھی جی, اندر کی بیماری تھی جی, مشرکین کے خلاف تھے جی. بھائی ڈائریکٹ سیدھی بات, انی سقیم میں بیمار ہوں تو بس بیمار ہے. چنانچہ قوم والے میلے پہ چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کا ارادہ فرما چکے تھے ان کے معبد خانے میں پہنچ گئے. اور معبد خانہ بھی مشرکین کا, جہاں پر ہر قسم کا حاجت روا, ہر قسم کا مشکل کشا, ہر قسم کا جناب انہوں نے معبود بنا کے رکھا ہے. یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے لعنت ہے بندے پر کہ اس کے مختلف حاجات کے مختلف الہ ہوں. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی لعنت ہے. اور میں اور آپ, اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ میرے سارے کام اس ایک در سے ہو جاتے ہیں, میری ساری مشکلیں اس ایک در سے حل ہوتی ہیں, میری ساری حاجتیں اس ایک در سے پوری ہو جاتی ہیں. اور دوسرا بندہ وہ ہے, کبھی جناب کہاں جا رہا ہے, کبھی کہاں جا رہا ہے, آج کہاں جا رہے ہو جی, آج پیر کھاڑے پہ جا رہے ہیں جی, دانے نکل آئے جی, وہاں پہ نہاؤں گا, آج کھوٹی قسمت کھری کروانے کے لیے امام بری کے پاس جا رہا ہوں جی. کہاں جا رہے ہو جی؟ بلوٹ جا رہا ہوں جی. کبھی جناب شمال جا رہا ہے, کبھی جنوب جا رہا ہے, کبھی مشرق جا رہا ہے, کبھی مغرب جا رہا ہے. اور جو موحد بندہ ہے اللہ کی اس پہ رحمت ہے, وہ ایک ہی در پہ آتا ہے اور اللہ کے سامنے آرزویں کرتا ہے, یا اللہ مشکلیں بنانے والا بھی تو ہے اور مشکلیں حل کرنے والا بھی. اچھا عقیدہ ہے یا ماڑا عقیدہ ہے؟ اسی عقیدے کو اپنا انہوں نے اپنے اپنے معبود بنا کے رکھی ہے. اور جب جانے لگے اپنے اپنے گھر سے کوئی شیرینی, کوئی شربت, کوئی کھانے کی چیزیں اپنے اپنے معبودوں کے سامنے رکھ گئے کہ واپس آئیں گے تو ان کا تبرک اس میں شامل ہوا پڑا ہوگا, ہم واپسی پہ اٹھا کے گھر لے جائیں گے جی. ابراہیم علیہ السلام, سبحان اللہ, کیسا منظر ہوگا, ذرا گہرائی میں سوچا کریں. گہرائی میں دروازہ کھولا ہوگا, ہاں بت کھڑا ہے فلاں, اے حاجت روا, اے مشکل کشا, اے نفع نقصان, اے گوڈے نے پیڑا ٹھیک کرنے والا, اے کھوٹیا قسمتہ کھریا کرنے والا. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں کلہاڑا, سبحان اللہ. یہ کام کاری بندہ موبائل سکتا ہے. مشرک تو ڈرتا رہتا ہے, کیا کروں جی کیا کروں. ابراہیم علیہ السلام ابتدا کرتے ہیں, ایک کو مارا, اس کی گردن اڑا دی, ایک کا بازو توڑا, ایک کی ٹانگ توڑی, ایک کی آنکھ پھوڑی, ایک کا جناب ناک کاٹ دیا, ایک کا کان کاٹ دیا, تاکہ میری قوم والوں کو پتہ چلے کہ جن کو ہم بگڑیاں بنانے والا سمجھتے تھے ان کی بگڑی تو کوئی خود بنا کے چلا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا, اور جو سب سے بڑا ٹھاکر کلہاڑا اسی کے کاندھے پہ رکھ کے چلے گئے. اور قوم والے میلے سے واپس آئے, اور واپس آ کر اپنی وہ شرینیاں اٹھانے کے لیے جب دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا حشر ہو گیا ہمارے معبودوں کے ساتھ. سبحان اللہ. یہاں پہ مسئلہ بیان کرتا جاؤں, ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے, بت توڑے. آج جو بندہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی قربانی سمجھ کر قربانی کرنے والا شخص ہے, اسے اپنی خواہشات کے بت توڑنا پڑے گا, اسے نفسانی خواہش کا بت توڑنا پڑے گا, اسے دنیا کے لالچ کا بت توڑنا پڑے گا, اسے رسم و رواج کے بت توڑنا پڑیں گے, اسے ہر قسم کی شرعی غیر شرعی لغویات سے کنارہ کشی اختیار کرنا پڑے گی, اور اسے ایک اللہ کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ لو لگانا پڑے گی, تب جا کر وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کرے گا. ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے,
ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ یہاں جو بڑے بڑے بت ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ توڑنا ہے۔ اگر یہ بت نہیں ٹوٹے تو میں پھر معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہے۔ بت تو اندر کھڑا ہے، لالچ کا بت ہے، حب کا بت ہے، دنیا کا بت ہے، حسد کا بت ہے، نفسانی خواہشات کا بت ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑتے ہیں، واپس قوم والے آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، یہ کس نے کر دیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ اور قرآن کہتا ہے، ان کی بات کو ذکر کرتا ہے، قالو من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے کر دیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، الہوں کے ساتھ یہ حال؟ بڑا ہی کوئی ظالم بندہ تھا۔ قالو سمعنا، کچھ لوگ کہنے لگے کہ بک بک لائی ہوئی نے، کس نے کیا، کس نے کیا، کس نے کیا؟ جانتے تو ہو ایک ہی نوجوان ہے پورے علاقے میں، باقی تو سارے بت پرست ہو، بتوں کا مخالف بندہ ہے تو ایک ہی بندہ، فتن نوجوان ہے، یذکرہم یقال لہو ابراہیم، اس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ توحید ہوتی ہے، یہ توحید۔ ہمارے ہاں ہمارے بہت سارے توحیدی ایسے ہوتے ہیں جن کی برادری انہیں توحیدی سمجھتی نہیں ہے، اس کی وجہ کہ ہر رسم میں وہ شریک ہے، ہر غیر شریک کام میں وہ شریک ہے، ہر جنازے میں وہ شریک ہے، ہر بدعت میں وہ شریک ہے، ہر برے کام میں وہ شریک ہے۔ تو پھر بتائیے، دیندار بھی یہی ہے اور مواحد بھی یہی ہے اور مشرکین کے ساتھ بھی یہی بیٹھا ہے، تو پھر بتائیے کہ وہ جو نکھیڑے والا بننا ہے وہ کہاں ہے؟ نکھر کے آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ ارادہ کرو، جو بات ہو گئی ہو گئی۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم ابو بکر صدیق کو ماننے والے ہیں، ہم عمر فاروق کو ماننے والے ہیں، ہم عثمان و علی کو ماننے والے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ ہم نکھر کے آئیں گے، ہم مشرکین کے ساتھ کبھی اختلاط نہیں کریں گے۔ رشتہ داریاں، تعلق، برادریاں، ایک تعلق برادری ہوتی ہے جو بن گیا، ایک قوم ایک ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں، قوم ایک ہے، لیکن ایک تعلق رشتہ داری ہوتی ہے میرے اور آپ کے بس کی بات ہے، وہ میرے اختیار میں ہے۔ اگر اس تعلق اور رشتہ داری کو کوئی پھر بناتا ہے مشرکین کے ساتھ تو وہ تو ہے ہی مشرک، یہ تعلق بنانے والا بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور قرآن نے واضح نہیں کہا لا تنکحوا المشرکات، قرآن کی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ لا تنکحوا، سارے پڑھو جڑے حافظ او تے بھاویں نو، لا تنکحوا، کیا معنی؟ لا تنکحوا، نہ نکاح کرو، المشرکات، کن عورتوں کے ساتھ؟ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ کا کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ مشرک ہے؟ نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشرک ہے ہی نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں نکاح ہو گیا جی بادشاہ۔ تو یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح بت توڑے ہیں ہمیں بھی اپنی خواہشات کے بت توڑنا ہوگی۔ یقال لہو ابراہیم قالوا فاتوا بہی علی اعین الناس لعلہم یشہدون، اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، ہم اسے سزا دیں گے۔ عقیدہ بتانے لگا ہوں، آخری بات، ہم اسے سزا دیں گے تاکہ آج کے بعد یہ کوئی جرأت نہ کر سکے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے پیش ہوئے اور کہنے لگے قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم،
ابراہیم ساڈے معبوداں دے نال اے کم تو کیتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ، کرنے والا کر گیا ہے، کبیرہم ھذا، اے وڈا ٹھاکر کھڑا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آپ پوچھو نا اسے، اس کے سامنے درگت بنانے والے نے بنائی، اس کے سامنے بگڑیاں بنانے والے نے بگڑیاں بنائی، اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے معبود توڑنے والے نے معبود توڑے، فاسألوہم، اس سے پوچھو نا۔ آپ جو کہتے ہو یہ کرنیاں والے ہیں، یہ بھرنیاں والے ہیں، بادشاہو اے پہنچیے ہوئے سرکاران، آپ پوچھو نا اس سے۔ اب وہ جتنی قوم کے لوگ تھے، ایک جو مواحد کا خطاب ہوتا ہے نا، جتنی قوم کے لوگ تھے، قرآن ان کی حالت کا ذکر کرتا ہے، فراجعوا الی انفسہم، فراجعوا الی انفسہم، اپنے گریبان میں وہ جھانکنے لگے، فقالوا انکم انتم الظالمون، ابراہیم گل آخنا تا ٹھیک پیا، انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم لوگ ہو جو بے جان بتوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہو، انتم الظالمون، تم ہی ظالم لوگ ہو۔ ثم نوکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کو جھکایا اور کہنے لگے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں، سر جھکا کے کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تو جانتا تو ہے ما ہؤلاء ینطقون، اے بول دے شول دے اچھا آج تو پہلے تو تسی آنے بادشاہ بولنے ایک قبرہ جو ہو دیاں آواز آنیاں، تسی آنے بادشاہ میں سلام دیتا اس نہیں سنا، اس سن گدا، اس جواب دیتا تو میں نہیں سنا، تو ہون درگت بنی تو ہونا دو ما ہؤلاء ینطقون، یہ بول دے شول دے کوئی نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، او میری قوم کے لوگوں پھر انہاں دی عبادت کیوں کریں ہو جڑے تساں نفع نقصان دے مالک نہیں۔ کہ نکا بزرگ ستا ہی پیا جاگ سی کوئی تو مسئلہ کی سمجھ آسی، جاگے کرو اللہ راضی ہو نہیں، یہ اپنے چھوٹے قد نے فائدہ چاہ رہا نا، تو میں اپنے بڑے قد نے فائدہ چاہ رہا، میرے کو ڈراؤن کیمرہ ہو تو میں دیکھ کی رہا۔ اچھا چل اچھا کہ بہنیں جی انہاں دی عبادت کیوں کریں ہو جڑے نفع نقصان دی مالک نے۔ آج اسی بھی آپ نے سنگیا کوئی گل نہ دے، او اللہ دے بندے پیر فقیر بزرگ نبی ولی گاؤں سے کتب ابدال، جس بندے ہوتے موت آ گئی، جس نو تساں غسل دے دیتا، جس نو تساں کفن دے دیتا، جس نو تساں قبر دفنائے ہو، جس نے فیتہ خانی واسطے بہ گئے ہو، جس نے بچے یتیم ہو گئے، جس دی بیوہ ہو گئی، ہن تسی آدھو کہ وہ سن دے پین تے جاگ دے پین تے جین دے پین، افتعبدون ما لا ینفعکم، وہ تساں نفع نقصان نہیں دے سکنے، کیونکہ وہ اپنے وجود دے بھی مالک ہو کوئی نہیں رہے، وہ سن نہیں سکتے، وہ ویکھ نہیں سکتے، تے پکارا وقت اس نیا کرو جڑا ویکھنا بھی پیا تے جڑا سننا بھی پیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگے سٹن دا فیصلہ کر دیتا گیا، اس نو سزا دیتی جائے۔ حق یہ بننا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دلیل دیتی او من گھننا، لیکن آگے سٹن دا فیصلہ کر دیتا۔ چنانچہ لمبا واقعہ، آخری گل عقیدے والی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چکھے وچ بیٹھیں، اس جھولے وچ بیٹھیں تے ادنا نے ہن نعرہ مارنا کہ اس ابراہیم نو آگے سٹ دیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اگ وچ بہ کے فرمانن حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ میرے کو کافی ذات ہے تو کینڈی ذات ہے اللہ دی ذات ہے۔ یہ نعرہ لائے کرو، مصیبت آ ونجو، مشکل آ ونجو، دکھ چوو بھاویں سکھ چوو، رات چوو دن چوو، ہر حال یہ عقیدہ حسبی اللہ میرا مددگار، میڈیا مدد کرن والا، میڈیا مرادہ پورا کرن والا وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔
اللہ تو علاوہ کوئی نہیں۔ اگر اے عقیدہ اے نظریہ قربانی کرن والے دا ہویا اس دی قربانی دے چانس قبول ہونے دے زیادہ وین، کیونکہ شرائط ساری پوری وین، لیکن جس طریقے نال عیب دار جانور ہوئے اس دی قربانی نہیں لگنی، اسی طریقے نال قربانی کرن والا شخص اگر عقیدے دے لحاظ نال عیب دار ہے اس دی قربانی بھی قبول ہو کوئی نہ ہو سی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل کرنی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔